میرے ہاتھ دراصل لگ گیا ایک ستری بم، تو میں نے بس جلایا ہی، پھینکنے سے پہلے ہی میرا ہاتھ پھٹ گیا۔ پٹاخوں سے دور رہو، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، ایکسپیریمنٹ کر کے پروو کر چکا کہ تانوں کے بعد آپ کبھی چھپ چھپ کر روئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فریم 360، میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی۔ میرے ساتھ احمد وزیری صاحب موجود ہیں۔ احمد وزیری صاحب کا جو لیفٹ سائڈ کا ہاتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پٹاخے چلاتے ہوئے اڑ گیا، اور پٹاخے چلاتے ہوئے کیسے اڑا، اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا مشکلات آئیں، لوگوں نے ان کا مذاق کیوں اڑایا، لوگوں نے ان کو تانے کیوں دیے، اور ان تانوں سے انہوں نے اپنے آپ کو کیسے مضبوط کیا، اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کیا، یہ ساری سٹوری آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پٹاخے چلاتے ہوئے ہاتھ کیسے اڑ گیا، ایسا کون سا پٹاخہ تھا جو آپ نے چلایا اور ہاتھ اڑ گیا آپ کا؟ بچپن میں میرے ہاتھ دراصل لگ گیا ایک ستری بم جسے کہتے ہیں، گولا، شادیوں پہ اکثر پھاڑتے ہیں۔ شب برات پہ بچے چلاتے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن میں شرارتی تھا ذرا، تو میں نے شب برات کے علاوہ ویسے ہی چلانے کی کوشش کی۔ کچھ شب برات کے کچھ لیفٹ اوور پڑے ہوئے تھے، ماچس بم بھی تھے تھوڑے بہت، وہ چلائے تھوڑے سے۔ اب اس کا وہ چلاتے چلاتے مجھے ہوش نہیں تھی کہ اس کا فیوز چھوٹا ہے۔ اچھا، ہاں جی، تو میں نے بس جلایا ہی، پھینکنے سے پہلے ہی میرا ہاتھ پھٹ گیا، ہاتھ میں ہی پھٹ گیا۔ ہاں جی، تو 2 انگلیاں رہ گئی تھیں، وہ بھی پھر ڈاکٹرز نے کاٹنی پڑیں کیونکہ مسالہ جو ہے وہ ہڈی تک پہنچ گیا۔ اس وجہ سے اس کا آپریشن کرتے کرتے یہ پھر ہاتھ میرا آدھی ہتھیلی بچا لی انہوں نے، اور اس کی وجہ سے میری کلائی جو ہے اس کی بڑی آرام سے میرے پاس فنکشنلی آ گئی۔ انٹرویو ان کا کرنے کا مقصد یہ ہے ان بچوں کو ایک میسیج دینا جو شب برات پر پٹاخے چلاتے ہیں، بم چلاتے ہیں، وہ ڈزیاں چلاتے ہیں، ڈزی کا پتہ ہے نا آپ کو، وہ چلا کر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان بچوں کو موٹیویٹ کریں۔ پٹاخوں سے دور رہو، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، ایکسپیریمنٹ کر کے پروو کر چکا ہوں، پٹاخے خطرناک ہے، دور رہو پٹاخوں سے۔ اور بڑی چیزیں کرنے کے لیے، کھاؤ پیو، بلکہ جانوروں کے ساتھ کھیلو، لیکن پٹاخے چیز نہیں ہے جو کہ جس کے ساتھ آپ کھیلو، بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ اچھا احمد بھائی، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جب آپ کو لوگ تانا دیتے تھے آپ کو کتنا دکھ ہوتا تھا، ان کے تانوں کے بعد آپ کبھی چھپ چھپ کر روئے؟ آف کورس، ہاں جی۔ کیا الفاظ لوگ یوز کرتے تھے جو آپ کو بہت دل پہ لگتے تھے، اور آپ ان الفاظ کو لے کر بہت اداس ہوتے تھے اور بعد میں رونے لگ جاتے تھے؟ ویل، اس کی مثال ایک میرے استاد سے دی جا سکتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ استاد تھے، استاد نے مجھے کہتے تھے احمد 1.5 ہتھا، یہ میرا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا کلاس میں، اور میں اندر سے بڑا ہرٹ ہوتا تھا، اور اس وجہ سے پڑھنے کا دل بھی نہیں چاہتا تھا میرا، لیکن کسی طرح پڑھ لیا۔ لیکن وہ صرف کچھ ورڈز اتنا اب تک مجھے ہرٹ کرتے ہیں، اتنا کہ انسان کو جو نا اپنی کھال سے نکلنے کا دل چاہتا ہے، اپنی کھال نہیں اچھی لگتی پھر۔ آپ نے اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کیا کہ آگے جا کے آپ نے کس طریقے سے ان لوگوں کا سامنا کرنا ہے، ان تانوں کا سامنا کرنا ہے، ان الفاظ کا سامنا کرنا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو نا میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان تانوں کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں تو یہ نارمل ہے، ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے اس طرح، لیکن آپ کو اس چیز سے نکلنا پڑے گا۔ اور میں نے یہ اپنے آپ کو خود ہی موٹیویٹ کر کے، یا پھر 1-2 لوگ میرے اچھے دوست، میری فیملی، انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں زندگی میں آگے کہیں بڑھوں اور کچھ کروں اپنی لائف میں۔ ورنہ مطلب گالیاں مذاق کرنے والے تو ساری زندگی لوگ ملے ہیں اور ابھی تک ملتے ہیں۔ ایون آج بھی میں آ رہا تھا تو اس طرح لوگ جو ہے نا مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ اچھا یہ ہاتھ کیسا ہے اس کا، اور سارا کچھ، تو وہ تو ساری زندگی ہونا ہے۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے بس لگے رہنا ہے، آپ نے بڑھتے رہنا ہے آگے۔ اب 29 ایئرس آف ایج میں ہوں میں، ٹھیک ہے، 29 ایئرس کا ہوں، اور میں کہتا ہوں 29 ایئرس تک پہنچ گیا ہوں، یہ بڑی بات ہے۔ اچھا احمد، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں، اور آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیم میں ابھی تک حاصل کر رہا ہوں، بیچلرز کر رہا ہوں FCC کالج سے۔ زبردست، FCC کالج سے؟ کمپیوٹر سائنس میں کر رہا ہوں، اینڈ جو جاب ہے میں آج کل IBEX میں کر رہا ہوں، وہاں پر انشاءاللہ جب ٹریننگ اور سارا کچھ سال ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد میں انشاءاللہ ان کا IT ڈپارٹمنٹ جوائن کروں گا،
کمپیوٹرز کا مجھے سخت بہت زیادہ شوق ہے, گیمنگ کا بڑا زیادہ شوق ہے. میں نے سنا آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بڑی زبردست ہے, بہت تیز ٹائپ کرتے ہیں. ہاں ٹائپنگ سپیڈ ہے تیز, وہی پریکٹس کی بات ہوتی ہے, وہ فنگرز کی بات نہیں ہوتی. اچھا, آپ نے اپنے اس ہاتھ کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا, نہیں اپنے آپ کو ڈے بائی ڈے مزید مضبوط پایا, جہاں بھی گئے آپ نے اپنے آپ کو مضبوط دیکھا. بالکل. آپ ابھی یہ جم بھی کر رہے تھے تو بڑا ویٹ اٹھاتے ہیں آپ. ہاں میں نے دیکھا کہ جن لڑکوں کے 2 ہاتھ ہیں وہ بھی اتنا ویٹ نہیں اٹھا پا رہے جتنا آپ اٹھاتے ہیں. تو اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, کبھی دکھ ہوا کہ یار یہ والا جو پٹاخہ تھا, یہ والا بم مجھے نہیں چلانا چاہیے تھا؟ ہاں بہت دکھ بہت ہوتا ہے, اب تک ہوتا ہے. تو اب بچوں کو کیا کہیں گے جو پٹاخے چلاتے ہیں, جو شرلیاں چلاتے ہیں؟ پٹاخوں سے دور رہو. میں پہلے ہی بتا رہا ہوں, ایکسپیریمنٹ کر کے پروو کر چکا ہوں پٹاخے خطرناک ہے, دور رہو پٹاخوں سے. اور بڑی چیزیں ہیں کرنے کے لیے, کھاؤ پیو, بلکہ جانوروں کے ساتھ کھیلو, لیکن پٹاخے چیز نہیں ہے جو کہ جس کے ساتھ آپ کھیلو. بہت خطرناک چیز ہے یہ, بہت خطرناک. آپ کی زندگی چینج ہو سکتی ہے اس سے. بالکل بالکل, آپ کی لائف چینج کر کے رکھ دی پٹاخوں نے. تو میرا بھی یہ بچوں کو میسج ہے کہ آپ شب برات پر اس طریقے سے پٹاخے بازی نہ کریں, ڈزیاں نہ چلائیں, آپ بم مت پھاڑیں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو. آپ کی لائف آگے بہت, آپ لائف میں کامیاب ہوں گے, آپ نے اپنی لائف میں آگے بہت کچھ کرنا ہے. آپ کے ماں باپ کے خواب ہیں کچھ کہ آپ کامیاب انسان بنیں, کامیاب شخصیت بنیں. اگر آپ پٹاخے چلائیں گے آپ کو کوئی نقصان ہوگا تو وہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا, وہ آپ کی پوری لائف کو نقصان ہوگا, آپ کے ماں باپ کو نقصان ہوگا. فی الحال مجھے اور احمد وزیری صاحب کو اجازت دیں, ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.